الله مع الصابرين۔ عزیز ساتھیو، جو ایمان کی دولت ہے وہ بڑے ہی اللہ کے مقرب بندوں کو نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ بعض آپ دنیا کے اندر دیکھیں، آپ قرآن پاک کے اندر واقعات پڑھیں کہ ایسے لوگ جو پوری زندگی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ رہے، لیکن منافق رہے، مشرک رہے اور کافر رہے۔ قرآن پاک سورۃ تحریم کے اندر 4 ایسی عورتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رہ کر 2 ایسی ہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر، ان کے نکاح میں رہ کر، لیکن پھر بھی ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ایک واحلہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی، اور ایک وائلہ ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس طرح ایک حضرت آسیہ ہے جو کفار اور فرعون کے ساتھ رہ کر پوری زندگی فرعون کے ساتھ گزری، لیکن آخر پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے دیکھا، کرامات کو دیکھا، معجزات کو دیکھا، تو اس ایمان قبول کر لیا۔ اور تیسری وہ کفار کے اندر جو حضرت مریم علیہ السلام بن عمران علیہ السلام ہیں، ان کو دیکھیں کہ ان کے اوپر اپنی قوم نے کتنے بہتان لگائے، اور جن کی جو ہے نا وہ شکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ کے حکم سے، تو اس سے کتنی صحبتیں جھیلیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکمت سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایمان پہ قائم رہی۔ دیکھیں جو واحلہ تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی صحبت میں رہی، پوری زندگی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس نے گزاری، لیکن کیا کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت ہی کی، اور قوم سے یہاں تک اتنے تک کہہ دیتی کہ اے میرے قوم والو، جو نوح ہیں یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ مجنون ہیں، یہ پاگل ہیں، ان کی باتیں ان پر عمل نہ کرو، آپ ان کی باتیں نہ سننا کرو۔ دیکھیں اور پھر کیا ہوا اس کا نتیجہ کہ ایمان کی دولت اس کو نصیب نہیں ہوئی، اور وہ آخر پر کفار بھی بے ایمان اور اس کی حالت میں جو ہے نا وہ دنیا سے چلی گئی، بغیر ایمان کے کفر کی حالت میں چلی گئی۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اللہ اس کی سلامتی عطا فرمائے۔ اس طرح وائلہ کو دیکھیں، وہ وائلہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور پوری زندگی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ گزاری، ان کے نکاح میں رہیں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی جو ہے نا وہ نافرمانی کرتی رہی، اپنی قوم کی جو ان کی تھی لواطت اور ان کے جو اعمال برے تھے وہ ان کے ساتھ ان کا رجوع تھا، اور ان کے ساتھ وہ ملی ہوئی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی مخالفت کی اس نے، اور یہاں تک کہ جس وقت آخری وقت ملائکہ آئے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا، تو حضرت لوط علیہ السلام کو یہ کہ آپ صبح صبح اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے دور چلے جائیں، اور اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ اس بستی کی طرف مڑ کر نہ دیکھیں۔ تو کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر، بہت ہی لمبا واقعہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، صرف اس کی کہ ایمان کی سلامتی کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کس کو عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اصل جو ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سے اخلاص اور وحدہ لا شریک اس کو مان لینا، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اس کا جو بھیجی گئی کتاب ہے، جو پیغمبر ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ تو وائلہ نے کیا کہ جس وقت وہ اپنی بستی سے نکلے تو جو ہی عذاب شروع ہوا، پتھروں کی بارش ہوئی، کہ وائلہ نے مڑ کر دیکھا اپنی بستی کی طرف اور کہا لوط علیہ السلام کے کہ ہے میری قوم، تو جو ہی اس نے یہ دل سے بات کی تو ایک وہ پتھر آ کر وائلہ کو بھی لگا اور وہ بھی جہنم واصل ہو گئی۔ تو دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ ایمان اسی کو عطا کرتا ہے جس کے اندر اس کی ول ہوتی ہے، اس کی طلب ہوتی ہے۔ اگر جس چیز کی آپ طلب ہی نہیں کرتے ہیں، ابھی آپ کو جو ہے نا وہ بھوک آپ کو لگی ہوئی ہے، تو پھر آپ کھانا طلب کرتے تو آپ کو کھانا ملتا ہے۔ جس چیز کی آپ طلب ہی نہیں کرتے ہیں، آپ خواہش ہی نہیں کرتے ہیں، تو وہ آپ کو کیسے ملتی ہے؟ آپ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کیا 2 ایسی یہ بدنصیب عورتیں تھیں دونوں کہ جن کو صحبت ملی حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت لوط علیہ السلام کی، لیکن ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اور قربان جائیں اور صدقے جائیں ان کی قسمت پر، حضرت آسیہ کی قسمت پر کہ وہ اتنی خوش نصیب عورت، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے میں بھی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے کہ فرعون جو پوری دنیا کا ظالم ترین بادشاہ تھا، فرعون کے گھر میں
اس نے پوری عیاشی کے ساتھ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاری، اور بہت ہی لمبا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کی اتنی خوش نصیب گود کہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی جو ہے نا وہ صحبت ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نے پرورش کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جوان ہوئے تو پھر ان کا آگے مذاکرات لمبا واقعہ ہے۔ تو کیا ہوا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو اس والا واقعہ تھا نجومیوں والا، وہ جس وقت ہوا اور تمام جتنے بھی نجومی نے کلمہ پڑھ لیا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت آسیہ نے کرامات دیکھی، ان کے معجزات دیکھے، تو وہ کیا ڈٹ گئے، اور اس نے مسلمانوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اور پھر فرعون نے اور اس کی قوم نے جو آسیہ کے ساتھ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ تو اس نے یہاں تک اتنا ظلم کیا، زد و کوب کیا، جتنا مارا اس کو چومیخہ تک کر دیا۔ چومیخہ ایسے کہ وہ چار کونوں پر اس نے پکٹیں لگائیں، کلے لگا کر اس کے چاروں ہاتھ، ایک ہاتھ بھی باندھ دیے ان پکٹوں کے ساتھ، ان قلوں کے ساتھ، اور پاؤں بھی باندھ دیے، اور چاروں طرف کو باندھ کر سینے کے اوپر پتھر رکھ دیے اور دانہ پانی بند کر دیا، اور اسی حالت میں بھی اس کو زد و کوب کیا، مارا۔ لیکن پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایمان لائی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اس کے رب پر۔ اور پھر کیا ہوا کہ بہت زیادہ مفسرین کی وہ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ اس کو زندہ ہی اٹھا لیا تھا، اس کو زمین سے اٹھا لیا گیا، لیکن کچھ یہی ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کی بشارت دی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کیا۔ اب دیکھیں پھر تیسری عورت حضرت مریم علیہ السلام، سبحان اللہ، مریم علیہ السلام کے واقعہ ہم سب نے سنے ہیں۔ دیکھیں کہ ایسی وہ خاتون اور مخلص، اور دیکھیں کہ وہ بچپن سے ہی لے کر اللہ تعالیٰ نے، جس کو اس کی والدہ نے منت مان کر اللہ تعالیٰ سے مانگا، اور منت مانگنے کے بعد وہ بیٹے کے بجائے بیٹی ہوئی، اور وہ بیٹی جب ہوئی تو حضرت مریم علیہ السلام، عمران کی بیوی نے، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تو ہی جانتا ہے کہ یہ تو بیٹی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اور اس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایسی کرامات اور معجزات عطا فرمائے کہ وہی مریم آخر بڑی ہو کر کیا ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ میں تجھے ایک تیرے بطن سے بیٹا پیدا کرنے والا ہوں، اور وہ اپنے حکم سے بغیر باپ پہ وہ بیٹا پیدا ہوا۔ لیکن دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کوئی بھی وقت ہو، یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے کہ بغیر باپ سے کسی بیٹے کا پیدا ہونا کسی بھی معاشرے کو اس کو قبول نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے کر کے دکھایا، ہمارے لیے مثال بنائی۔ اور پھر کیا ہوا کہ جو حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ اس نے قوم نے کیا، اس کو جو ذلیل کیا، اس کے ساتھ جو ظلم کیا، لیکن اس مریم علیہ السلام نے برداشت کیا اور صبر کیا، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی سب کی تعلیمات کی، اور ہماری عورتوں کے لیے، ہم سب کے لیے ایمان کا ایک بہت بڑا مضبوط نمونہ بنی کہ اصل جو اللہ وحدہ لا شریک ہے، خالق اور مالک وہی ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وہ کن فیکون ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیو، ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ ہم دنیا داری کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، ان چیزوں پہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ غور کریں تھوڑا۔ سورت التحریم پڑھیں، اور اس کے اندر ان چار عورتوں کا واقعہ ہے، اس میں یہ ہے کہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر آج ہمیں اللہ نے کلمہ نصیب کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، اور اس آسان دور میں، آسان دور سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے، اور تعلیمات آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے فراہم ہو رہی ہیں، تو اس کو بہت بڑی غنیمت سمجھیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کریں۔ اور یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھنے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت خوش نصیبی ہے، لیکن سب سے فکر جو کرنی چاہیے، اور جو اللہ کے آگے دعا کرنی چاہیے، وہ یہ کرنی چاہیے کہ الہ العالمین ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما، اور مرتبت کلمہ شہادت نصیب فرما، اور ہماری سعادت کی زندگانی عطا فرما، اور جب موت برحق وقت پورا ہو جائے تو یہ ایمان کی سلامتی والی موت عطا فرمانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پوری زندگی بہت بڑی جامعہ حدیث مبارکہ ہے، تو کیا ہے کہ یہاں تک ہے کہ جس وقت ایک انسان ہے کہ وہ پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہے گا، اور یہاں تک کہ جنت کا اور اس کا جو فاصلہ ایک بارش رہ جائے گا، لیکن پھر اگر ایسے عمل کرے گا کہ وہ جہنمی ہو جائے گا،
ایسا عمل اس سے سرزاد ہو جائیں گے. اور ایک ایسا شخص ہوگا جو پوری زندگی اس نے گناہ کیے لیکن اللہ نے اس کو قبول کر لیا اور اس نے ایسے نیک اعمال کیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر راضی ہو، ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. تو عزیز ساتھیوں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین خشوع کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. اور عزیز ساتھیوں، ایک جو سب سے اہم اور بڑھ کر چیز وہ یہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ اچھی باتیں سن کر دوسروں کو بتایا کریں. آج کل ہمارے لیے بہت بڑی آسانی ہے، اگر ہم ویسے واعظ و تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ایسا فریضہ ہے کہ سب سے بڑھ کر جو افضل کام ہے وہ کسی کو اچھی بات بتانا ہوتی ہے. سب سے بڑھ کر جو نیک اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کہ اچھی باتیں دوسروں کو پہنچانا ہوتی ہیں. اگر آپ ویسی تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں، ویسی کسی کو نہیں بتا سکتے ہیں، تو آسان طریقہ ہے آج کل یہ شیئر کرنے کا، واٹس ایپ کرنے کا. یہ اچھی چیز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ ثابت قدم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الله مع الصابرين